بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 2۔ کتاب کا نام گنج سلیمان، کنگ سولومنز مائنز، مصنف ایچ رائڈر ہیگارڈ، مترجم مظہر الحق الوی۔ خدا کے لیے جلد بتائیے، آپ نے جارج کے بارے میں اور کیا سنا ہے؟ ہنری نے بڑی بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں نے جو کچھ سنا ہے وہ آج تک کسی کو نہیں بتایا، صرف آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کا بھائی حضرت سلیمان کے خزانوں کی تلاش میں گیا ہے۔ حضرت سلیمان کا خزانہ؟ وہ کہاں ہے؟ دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ کہاں ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ کہاں بتایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ان پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھا تھا جن کی پرلی طرف یہ خزانہ ہے، لیکن میرے اور ان پہاڑوں کے درمیان 130 میل کا بے آب و گیاہ صحرا پھیلا ہوا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص بھی اس صحرا کو عبور کر کے ان پہاڑوں تک پہنچ سکے۔ بہتر ہے کہ میں نے گنج سلیمان کے بارے میں جتنا سن رکھا ہے وہ تمام من وعن آپ کو بھی بتا دوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ ان باتوں کا ذکر کسی اور سے نہیں کریں گے۔ اس بات کا ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، ہنری نے کہا، اور گڈ نے بھی اپنا سر ہلا دیا۔ آپ کو پتہ ہوگا، میں نے کہنا شروع کیا، ہم تاجر اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور کسی اور طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، لیکن کئی لوگ افریقہ میں اس غرض سے بھی آتے ہیں کہ اس سرزمین کے پوشیدہ دفینوں کا سراغ لگائیں۔ وہ یہاں کی غیر مہذب اقوام میں مہینوں رہ کر ان سے کچھ معلوم کرتے ہیں اور انہی معلومات کے سہارے دفینوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور دھن کے ایسے پکے ہوتے ہیں کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ خیر، تو ایسے ہی ایک شخص سے میری ملاقات آج سے تقریباً 30 سال پہلے ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اسی شخص نے مجھے گنج سلیمان کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نوجوان تھا اور نیا نیا شکار کھیلنا سیکھا تھا۔ اس شخص کا نام ایوانس تھا۔ بعد میں بیچارے کو ایک جنگلی بھینسے نے زخمی کر دیا اور انہی زخموں کی وجہ سے اس کی جان گئی تھی۔ ایک روز ہم دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور میں اسے بتا رہا تھا کہ افریقہ کے جنگلوں میں نے ایسے آثار دیکھے ہیں جہاں کسی زمانے میں کافی دولت رہی ہوگی۔ میں نے کہا، میں ٹرانسوال کے شمال میں شکار کی تلاش میں ایسے کھنڈر تک پہنچ گیا تھا جو کسی زمانے میں مندر ہوگا۔ وہاں ایسے آثار تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہاں سونے چاندی کی بے شمار مورتیاں اور سونے کے ٹکڑوں کے ڈھیر ہوں گے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ یہ چیزیں موجودہ زمانے میں موجود تھیں۔ کوئی خوش نصیب سیاح اس جگہ جا چڑھا ہوگا اور وہ تمام دولت اس کے ہاتھ لگی ہوگی۔ ایونز بڑی توجہ سے میری باتیں سن رہا تھا۔ ایک دم سے چونک کر بولا، آپ نے کبھی گنج سلیمان کے بارے میں سنا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو اس نے کہا، مجھے معتبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اس خزانے کے ارد گرد جن لوگوں کی بستی ہے وہ قبیلہ زولوں کی ہی ایک شاخ ہے، اور ان لوگوں میں کئی ایک شخص ایسے ہیں جو کالے جادو سے واقف ہیں، اور یہ علم ان میں سینہ بسینہ صدیوں سے چلا آیا ہے۔ استو کولومبو کی شمال مغرب میں یہ بستی ہے، اور میاں یقین مانو کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بے شمار خزانہ آج تک محفوظ ہے۔ میں ایوانس کی باتوں کو محض خیال سمجھ کر ہنس دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد اسے ایک جنگلی بھینسے نے زخمی کر دیا اور وہ مر گیا، اور خزانے کی بات آئی گئی ہو گئی۔ ایونز کی موت کے کوئی 20 سال بعد، اور دوستوں، ان لوگوں کے لیے جو ہاتھیوں کا شکار کرتے ہیں یہ عرصہ طویل ہے، کیونکہ ان کی زندگی ابھی ہے اور ابھی نہیں۔ ہاں، تو ایونز کی موت کے 20 سال بعد مجھے پھر گنج سلیمان کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس وقت میں سٹینڈرز کرال میں مقیم تھا۔ وہاں پانی کی قلت تھی اور آب و ہوا بھی میری طبیعت کے ناموافق تھی، چنانچہ میں شدید بخار میں مبتلا ہو گیا اور ناچار کئی روز تک مجھے رکنا پڑا۔ اسی جگہ میری ملاقات جو سلواسٹا نامی ایک پرتگال شخص سے ہوئی جس کے ساتھ اس کا کافر ملازم بھی تھا۔ جو سلواسٹا بھرے بھرے جسم کا خوبصورت شخص تھا۔
ہم دونوں سونے سے پہلے کچھ دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے اور مجھے پتہ چلا کہ ہر شریف آدمی کی طرح وہ بھی کچھ زیادہ امیر نہیں تھا۔ دوسرے روز رخصت ہوتے وقت اس نے مجھ سے کہا، عزیز دوست، اگر قسمت نے ہمیں پھر ملا دیا تو اس وقت آپ مجھے دنیا کا امیر ترین آدمی پائیں گے اور اس وقت میں آپ کی مہمان نوازی اور خلوص کا معاوضہ چکاؤں گا۔ میں ہنس پڑا اور حیرانی سے اسے صحرا میں داخل ہوتے دیکھتا رہا۔ میں واقعی حیران تھا کہ وہ اس صحرا میں کیا لینے جا رہا ہے۔ آخر میں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ سلوسٹا کے دماغ میں ضرور کچھ فطور ہوگا۔ ایک ہفتے بعد جبکہ میرا بخار اتر چکا تھا لیکن کمزوری بدستور محسوس کر رہا تھا، شام کے وقت اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھا سامنے پھیلے ہوئے صحرا کی انتہائی سرے پر غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ سورج کسی دیوتا کی خونی آنکھ کی طرح معلوم ہو رہا تھا اور دن بھر پھنکتی ہوئی ہوا اس وقت بڑی خوشگوار ہو گئی تھی اور میں اپنے دل میں فرحت محسوس کر رہا تھا۔ اتفاقاً میری نظر سامنے کے ٹیلے پر جا پڑی۔ ٹیلے پر مجھے ایک انسانی سایہ نظر آیا جو ہاتھ اور پاؤں پر چوپایوں کی طرح رینگ رہا تھا۔ کچھ دور اسی طرح چلنے کے بعد وہ بدقت تمام کھڑا ہوا اور فوراً ہی اوندھے منہ گر پڑا۔ میں نے اپنے ایک ملازم کو اس کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ ملازم اسے میرے پاس لے آیا۔ آپ کا خیال ہے سر ہنری کون ہوگا وہ شخص؟ یقیناً جوز سلواسٹا، ہنری نے کہا۔ جی ہاں، جوزف سلواسٹا، یا یوں کہیے کہ اس کا چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا، تندرست و توانا، چند ہڈیوں اور ان پر تنی ہوئی کھال کا مجموعہ ہو کر رہ گیا تھا۔ آنکھیں مارے تکلیف کے پھیل گئی تھیں، بال سفید ہو گئے تھے اور رخساروں کی ہڈیاں قابل حد تک ابھر آئی تھیں۔ پانی، خدا کے لیے ایک گھونٹ پانی، وہ کر رہا اور میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور زبان سوکھ کر سیاہ ہو گئی تھی۔ میں نے پانی میں تھوڑا سا دودھ ملا کر دیا جسے وہ دیوانوں کی طرح غٹا غٹ پی گیا۔ پھر اسے تیز بخار نے آ لیا اور غشی کی حالت میں صحرا، گنج سلیمان، ہیرے جواہرات کے بارے میں کچھ مہمل باتیں بکنے لگا۔ میں اسے اٹھا کر اپنے خیمے میں لے آیا۔ 11 بجے اسے کچھ سکون ہوا اور میں بھی اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ صبح اٹھ کر دیکھا کہ سلواسٹا حسرت سے ان پہاڑوں کو تک رہا تھا جن کے پرلی طرف خزانہ ہے۔ سورج کی نرم و گرم کرنیں ریگزار کے ذرے ذرے کو چمکا رہی تھیں اور ہلکی ہلکی ہوا کی وجہ سے صحرا میں مد و جزر سا پیدا ہو گیا تھا۔ وہی ہے، وہی ہے، جوزف نے ان پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن افسوس میں وہاں تک نہ پہنچ سکا اور شاید میرے بعد بھی کوئی شخص وہاں تک نہ پہنچ سکے گا۔ اس صحرا نے میرے ملازم کی جان لے لی اور اب میں بھی مر رہا ہوں۔ پھر وہ میری طرف گھوما۔ عزیز دوست، تم یہیں ہو نا؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے اور میں کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ میں تمہارے قریب ہوں، میں نے جواب دیا۔ تم گھڑی بھر کے لیے لیٹ جاؤ، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ آرام؟ اب میں قیامت تک آرام ہی کرتا رہوں گا۔ اب زندگی کی امید نہیں۔ تم نے میری بہت خدمت کی ہے اور اس کے صلے میں تمہیں ایک تحریر دیتا ہوں جس کے سہارے تم گنج سلیمان تک پہنچ سکو گے۔ میں اسی خزانے کی تلاش میں چلا تھا لیکن دل کی تمنا دل میں ہی رہ گئی۔ تم ان پہاڑوں تک جانے کی ضرور کوشش کرنا۔ اگر صحیح سلامت اس صحرا کو عبور کر گئے تو تم دنیا کے امیر ترین شخص بن جاؤ گے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر چمڑے کا ایک بٹوا نکالا۔ میں سمجھا کہ اس میں پائپ کی تمباکو ہوگی۔ بٹوے کا منہ باریک تانت سے بندھا ہوا تھا۔ سلواسٹا نے اسے کھولنے کی ناکام کوشش کی۔
اسے کھولو۔ اس نے بٹوا میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں کپڑے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا جس پر کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ سلواسٹا نے مردہ آواز میں کہنا شروع کیا، میرے دوست، کپڑے پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے میں مجھے کئی سال لگے ہیں، اور تب میں اس کا مطلب سمجھا ہوں۔ جس شخص کی یہ تحریر ہے اسے مرے ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں، اور اس کا نام جوز ڈی سلواسٹا تھا۔ 3 صدیوں پہلے یہ شخص اس صحرا میں داخل ہوا تھا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ اس کا ملازم آقا کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تو اس کی تلاش میں نکلا اور اپنے آقا کو مردہ پایا۔ ملازم یہ تحریر لے کر واپس لوٹا، اور تب سے یہ کپڑے کا ٹکڑا ہمارے خاندان میں محفوظ چلا آیا ہے۔ کسی نے بھی اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، میں نے کی، اور اسی کی وجہ سے اپنی جان دے رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس تحریر اور اس نقشے کی مدد سے کوئی اور شخص خزانے کی تلاش میں چلا جائے گا اور کامیاب رہے گا۔ تمہارے احسانات مجھ پر ہیں، اس لیے یہ تحریر اور نقشہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ تم اسے کسی اور کو مت دینا۔ تم بذات خود خزانے کی تلاش میں جانا، اور اگر تمہیں خزانہ مل جائے تو میرے حق میں دعا کرنا۔ اچھا دوست، الوداع۔ تو میرے حق میں دعا کرنا۔ اچھا دوست، الوداع۔ سلواسٹا کی حالت غیر ہونے لگی، اور 1 گھنٹے میں وہ دنیاوی بکھیڑوں سے آزاد ہو گیا۔ خدا اس کی روح پر رحم کرے۔ میں نے ایک گہرا گڑھا کھود کر سلواسٹا کی لاش کو اس میں لٹا دیا اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیے تاکہ لومڑیاں اس کی لاش نکال کر ادھر ادھر گھسیٹتی نہ پھریں۔ لیکن اس تحریر کا کیا ہوا؟ ہنری نے پہلو بدلتے ہوئے دریافت کیا۔ کیا لکھا تھا اس میں؟ گڈ نے پوچھا۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ وہ تحریر میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، سوائے ایک پرتگالی شخص کے جس نے اس تحریر کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ اس وقت وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھا، اور دوسرے روز صبح جب اس کا نشہ اترا تو وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اصل تحریر تو مرحوم سلواسٹا کے ترجمے کے ساتھ میرے مکان پر رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کا انگریزی ترجمہ اور نقشے کی ایک کاپی، اگر اسے نقشہ کہا جائے تو، اس وقت میرے پاس ہے، اور وہ میں آپ کو بتائی دیتا ہوں۔ دیکھیے، نقشہ یہ ہے اور یہ تحریر۔ میں جوز ڈی سلواسٹا اس وقت ایک غار میں بھوکا اور پیاسا مر رہا ہوں۔ یہ غار ان پہاڑوں میں ہے جسے میں نے کوہ صبا کا نام دیا ہے۔ یہ تحریر میں سوکھی ہڈی کے ایک ٹکڑے پر اپنے خون سے لکھ رہا ہوں، سوائے اس کے یہاں لکھنے کا اور کوئی سامان مہیا نہیں۔ اگر میرا ملازم مجھے تلاش کرتا ہوا یہاں تک آن پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اس تحریر کو حفاظت سے میرے خاندان کے کسی فرد تک پہنچا دے۔ میرا ایک دوست اس تحریر کو لے کر بادشاہ وقت کے حضور میں جائے اور اسے مشورہ دے کہ وہ ایک لشکر جرار لے کر ان پہاڑوں کی طرف کوچ کرے۔ اگر وہ اور اس کا لشکر بخیر و خوبی اس قاتل صحرا کو عبور کر گیا اور کوہ صبا کی پرلی طرف جا کر اس نے وہاں بسنے والے لوگوں اور کالا جادو جاننے والے شخص کو زیر کر لیا، تو وہ حضرت سلیمان کے بعد دنیا کا امیر ترین بادشاہ ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے خفیہ کمرے میں بے شمار ہیرے جواہرات دیکھے ہیں، لیکن گگول نامی ایک عورت کی وجہ سے جو صحیح معنوں میں چڑیل اور کالے جادو کی ماہر ہے، میں ایک ہیرا بھی اپنے ساتھ نہ لا سکا، اور اس گگول کی کارستانیوں نے مجھے موت سے ہمکنار کر دیا۔ جو شخص بھی میرے نقشے کی مدد سے کوہ صبا تک پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بائیں طرف کے پہاڑوں پر چڑھنا شروع کرے یہاں تک کہ وہ اس کی بلند چوٹی پر پہنچ جائے۔ چوٹی کے شمال میں اسے ایک راستہ نظر آئے گا جو شاہراہ سلیمان کہلائے گا۔ وہ اسی راستے پر ہو لے۔ یہ راستہ 3 دن بعد اسے کولوانا کے دارالسلطنت میں پہنچا دے گا۔ یہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے وہ گگول کا خاتمہ کر دے، ورنہ اسے بھی میری جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ میرے لیے دعا کرنا۔ الوداع، جوز ڈی سلواسٹا۔ جب یہ تحریر میں پڑھ چکا اور نقشے کی کاپی بھی دکھا چکا تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ میں نے قریب قریب تمام دنیا کا سفر کیا ہے، گڈ نے کچھ دیر بعد کہا، لیکن
ایسی عجیب و غریب کہانی آج تک میرے سامنے نہیں آئی۔ واقعی مسٹر کوارٹرمین، یہ عجیب کہانی ہے، ہنری نے کہا۔ کہیں آپ ہمیں بنا تو نہیں رہے ہیں؟ اگر آپ ایسا سمجھتے ہی ہیں تو یہاں آ کر بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کاغذ لپیٹ کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ سر ہنری کی بات حقیقت میں مجھے بری معلوم ہوتی تھی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو جھوٹ بول کر یا خواہ مخواہ بڑائی ہانک کر دوسروں پر اپنا رعب جماتے ہیں۔ میں جانے کے لیے اٹھا تو ہنری نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ بیٹھ جائیے مسٹر کوارٹرمین، میں اپنی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ایسی کہانی پر یقین مشکل سے ہی آتا ہے۔ خیر، جب ہم ڈربن پہنچ جائیں گے اس وقت میں آپ کو اصل تحریر اور نقشہ بتاؤں گا۔ شاید اس وقت آپ کو میری باتوں پر یقین آ جائے۔ میں نے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، اور اب آپ اپنے بھائی کے بارے میں بھی سن لیں۔ آپ کے بھائی کے ساتھ جم نامی جو کافر ملازم تھا اسے میں جانتا تھا۔ اس روز جب مسٹر نیول رخصت ہو رہے تھے، جم اکیلا میرے چھکڑے کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ جم، میں نے دریافت کیا، کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ ہاتھیوں کے شکار پر؟ نہیں صاحب، اس نے مسکرا کر جواب دیا، ہم تو اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ اور وہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سونا؟ نہیں صاحب، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے وہ چیز۔ میں نے اس سے کچھ اور پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ میں یہ جاننے کے لیے ضرور بے چین تھا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، لیکن اگر میں جم کے پیچھے پڑ جاتا تو وہ شاید مجھے کچھ نہ بتاتا۔ صاحب، کچھ دیر بعد جم نے کہا۔ میں خاموش رہا۔ صاحب، اس نے پھر کہا۔ کیا ہے؟ میں نے بڑی بے توجہی سے جواب دیا، ہم لوگ ہیروں کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ تب تو تم نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، ہیرے کی کانیں اس طرف کہاں ہیں؟ آپ نے کبھی گنج سلیمان کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ ہاں، بہت سی اڑی اڑائی باتیں سنی ہیں۔ ہوائی نہیں صاحب، یہ ایک حقیقت ہے۔ مدت ہوئی کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو لے کر اس جگہ سے جہاں یہ خزانہ ہے ناٹال آئی تھی۔ میں نے گنج سلیمان کے بارے میں اس سے تمام باتیں معلوم کر لیں۔ وہ مر گئی بیچاری۔ تم دونوں کی وجہ سے صحرائی درندوں کا خوب پیٹ بھرے گا، میں نے تنزن کہا۔ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا میرے دوست۔ خیر صاحب، موت تو ہر ایک کو آتی ہے، اور ہر جگہ، چاہے یہاں آ جائے چاہے وہاں۔ آدھ گھنٹے بعد نیول کو میں نے رخصت ہوتے دیکھا۔ جم دوڑتا ہوا مجھے الوداع کہنے آیا۔ صاحب، آپ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں، اس نے کہا۔ مجھے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم واپس نہیں آ سکیں گے۔ کیا تم واقعی خزانے کی تلاش میں جا رہے ہو یا یہ صرف ایک مذاق تھا؟ نہیں صاحب، ہم خزانے کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، میں ایک چٹھی تمہارے آقا کے لیے لکھ دیتا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ انیائی پہنچنے سے پہلے یہ چٹھی تم مسٹر نیول کو نہیں دو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے ایک کاغذ پر یہ چند الفاظ لکھ دیے، اگر تم صحرا کو عبور کر لو تو کوہ صبا کی بائیں جانب جا پڑو، اس جگہ تمہیں ایک راستہ ملے گا، بس اسی پر ہو لو۔ 3 روز بعد تم منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ کاغذ میں نے جم کو دے کر کہا، تمہارے آقا کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے، لیکن خبردار یہ چٹھی ابھی نیول کو مت دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ پلٹ کر مجھ سے ایسے سوالات کرے جس کے جواب میں دینا نہیں چاہتا۔ کاغذ لے کر جم مجھ سے رخصت ہوا تو سر ہنری، بس اتنا جانتا ہوں میں آپ کے بھائی کے بارے میں، مجھے خوف ہے سر ہنری، آپ کا بھائی۔ مسٹر کوارٹرمین، ہنری نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میں اپنے بھائی کی تلاش میں گنج سلیمان تک جاؤں گا، اور اس وقت تک اسے تلاش کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھے نہ مل جائے یا اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ وہ مر چکا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سفر میں آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ ہیں؟ میں خوفزدہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ گنج سلیمان کی تلاش میں جانا موت کے منہ میں جانا ہے۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ بھی ایسی تکلیف دہ موت، خدا بچائے۔
جی مجھے معاف کیجیے سر ہنری، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور آپ کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے ارادے سے باز آ جائیں، اور پھر میرے لڑکے ہیری کو بھی ابھی میری ضرورت ہے۔ میرے اس فیصلے سے کپتان گڈ اور سر ہنری بہت مایوس ہو گئے۔ مسٹر کوارٹرمین، میں پختہ ارادہ کر چکا ہوں، گنج سلیمان تک جاؤں گا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے باز نہیں رکھ سکتی۔ ہنری نے دھڑام سے میز پر گھونسا رسید کر دیا۔ رہا آپ کا معاملہ، تو آپ کا ہمارا ساتھ آنا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ جتنا معاوضہ چاہیں جانے سے پہلے ہی مجھ سے لے لیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم کہیں مر کھپ گئے تو میں آپ کے لڑکے کے لیے یہیں سے انتظام کیے دیتا ہوں۔ اسے سال بہ سال پابندی سے ایک معقول رقم ملتی رہے گی، اور اگر خدا نے چاہا اور ہم خزانے تک پہنچ گئے تو اس میں آپ کا اور گٹ کا حصہ ہوگا۔ مجھے دولت کی خواہش نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ آپ شاید میرے ان وعدوں پر یقین نہ کریں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی طرف سے شرائط پیش کریں۔ سر ہنری، آپ نے واقعی مجھے بہت بڑا لالچ دیا ہے۔ مجھ جیسے غریب تاجر کے منہ میں اتنا بڑا خزانہ حاصل کرنے کے خیال سے ہی پانی بھر آنا یقینی ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی خطرناک مہم ہے، اور اس لیے مجھے آپ غور کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیں۔ ڈربن پہنچنے سے پہلے میں آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ بہت اچھا، سر ہنری نے کہا۔ میں انہیں شب بخیر کہہ کر اپنے کیبن پر آ گیا اور تمام رات بھیانک اور مزیدار خواب دیکھتا رہا۔ اگر ہوا موافق ہو تو کیپ ٹاؤن سے ڈربن صرف 3 روز میں جہاز پہنچ جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ راستہ کئی ایک بندرگاہوں پر تجارتی مال کے انتظار میں جہاز کو 24 گھنٹہ رکنا پڑتا ہے، لیکن اس مرتبہ بندرگاہ پر چھوٹی چھوٹی غلیظ کشتیاں تجارتی مال سے لدی پھدی تیار کھڑی تھیں۔ جیسے ہی ہمارا جہاز لنگر انداز ہوا، وہ ہمارے جہاز کی طرف چل پڑیں۔ ناٹال پہنچنے تک میں برابر اس بات پر غور کرتا رہا تھا کہ سر ہنری کے ساتھ جاؤں یا نہیں۔ ہر گھڑی گنج سلیمان حاصل کرنے کا خیال میرے دل میں ہلچل مچا دیتا، اور میں سوچتا کہ چلا ہی جاؤں، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے یوں نظر آتا کہ میں بھی ڈی سلوسٹا کی طرح ایک غار میں تڑپ تڑپ کر جان دے رہا ہوں، اور کوئی میرا پرسان حال نہیں۔ ہیروں کی چمک دمک ماند پڑ جاتی، اور میں سوچتا کہ کھلی آنکھوں اندھے کنویں میں گرنا سراسر حماقت ہے۔ بہرحال میں اب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا، اور یوں ہی جاؤں یا نہ جاؤں کے درمیان لٹک رہا تھا۔ دوسری طرف کیپٹن گڈ اور سر ہنری دل ہی دل میں گنج سلیمان تک جانے کی تمام اسکیمیں مکمل کر چکے تھے۔ جنوری کی ایک حسین شام کو ہمارا جہاز ناٹال سے روانہ ہوا۔ ناٹال چھوڑنے کے بعد ہی افریقہ کا سرسبز ساحل شروع ہو جاتا۔ یہاں سے جہاز ڈربن تک کنارے کے قریب ہی قریب بڑی سبک رفتاری سے چلتا رہتا۔ آپ عرشے پر کھڑے ہو جائیے تو حد نگاہ تک آپ کو زمین پر نیلی نیلی گھاس کا فرش بچھا نظر آئے گا، اور جب یہ خطہ ختم ہو جاتا ہے تو سرخ پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہاڑیوں کے کنارے پر ہری ہری جھاڑیوں کا سلسلہ چلا گیا ہے۔ ان پہاڑوں کے بیچ میں کافروں کی کھیت دور سے نیلی جھیل کے مانند معلوم ہوتی ہے۔ تیز بارشوں اور ہواؤں نے پہاڑ پر جگہ جگہ غار بنا دیے ہیں، اور ان کے کنارے پر سمندروں کا جھاگ جم چکا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی محیب دیو کے منہ میں مارے غصے سے کف بھر آیا ہو۔ پہاڑوں پر سے پانی چھوٹے چھوٹے آبشاروں کی شکل میں مسلسل گرتا رہتا ہے، اور نیچے آ کر چشمہ ندی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس نظارے کو دیکھ کر آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ خدا نے اپنے نیک بندوں سے جس فردوس کا وعدہ کیا ہے، کیا وہ شاید یہی ہے؟ دن بھر کا تھکا ہارا سورج حجلہ مغرب میں داخل ہوا، اور ہمارا جہاز ڈربن کی بندرگاہ کے پلیٹ فارم سے آ لگا۔ جہاز سے بندوق داغی گئی، جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ لندن کی ڈاک آ گئی ہے۔ ہم تینوں یعنی میں، گڈ اور ہنری کھانا کھا کر عرشے پر آ گئے۔ چاند نے طلوع ہو کر اپنی ٹھنڈی چاندنی سے سمندر اور خشکی کو منور کر رکھا تھا۔ چاروں طرف رات کا خدائی سکوت طاری تھا،
اور اس خاموشی کو چیرتی ہوئی فرحت بخش ہوا کے دوش پر سوار ہو کر کسی ملاح کے گانے کی آواز کہیں دور سے آ رہی تھی۔ وہ اپنی مادری زبان میں کوئی عشقیہ گیت گا رہا تھا۔ شاید اس کی کشتی میں اس وقت دو ہستیاں ہوں گی جن کے دل ایک دوسرے کی محبت سے پر ہوں گے اور وہ چاندنی کی سیر کے لیے نکلی ہوں گی۔ ہاں تو مسٹر کوارٹرمین، آخر کار ہنری نے کہا، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، گڈ نے کہا۔ میں جنگلے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اب تک میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا۔ پھر میں نے پائپ جلا کر دیا سلائی کی تیلی سمندر میں پھینکی، اور اس سے پہلے کہ وہ پانی تک پہنچے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جس گتھی کو سلجھانے میں آپ کا دماغ الجھ جاتا ہے وہ وقت آنے پر گھڑی کی ایک ٹک کے ساتھ سلجھ جاتی ہے۔ میں آپ لوگوں کا ساتھ دوں گا، میں نے کہا، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی طرف سے چند شرائط پیش کروں۔ ضرور ضرور۔ مسرت ہنری کے چہرے سے چھلک پڑتی تھی۔ اچھا تو سنیے، یہ ہیں میری شرائط۔ آپ کو میرا تمام خرچ برداشت کرنا ہوگا۔ راستے میں اگر کوئی قیمتی چیز اتفاقاً مل گئی، مثلاً ہاتھی دانت وغیرہ، تو اس میں میں اور گڈ برابر کے شریک ہوں گے۔ روانہ ہونے سے پہلے آپ مجھے $500 دیں گے، اور اس کے صلے میں آپ کی ہر مدد کروں گا، اور اس وقت تک آپ کا ساتھ دوں گا جب تک کہ آپ اپنی مرضی سے رخصت نہ کر دیں یا پھر موت ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کر دے۔ اگر اس سفر میں میری جان گئی تو آپ میرے لڑکے ہیری کو، جو لندن کے ایک اسپتال میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، سالانہ £200 مسلسل 5 سال تک دیتے رہیں گے۔ بس یہی میری شرائط ہیں، اور مجھے آپ کی تمام شرائط منظور ہیں، ہنری نے کہا، لیکن میں آپ کو اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ مسٹر کوارٹرمین، آپ نے اپنی تمام معلومات کا معاوضہ طلب ہی نہیں کیا جو آپ کو گنج سلیمان کے بارے میں حاصل ہیں۔ اس کے لیے آپ جتنا بھی مناسب سمجھیں دے دیں، میں نے کہا۔ آپ کے اتنے دنوں کے ساتھ سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ دونوں حضرات بڑے مخلص ارادے کے پکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے بہترین دوست ثابت ہوں گے۔ اور اب اس سفر کے بارے میں عرض کروں، یقین تو نہیں آتا کہ ہم صحیح سلامت لوٹیں گے، لیکن ہم کسی طرح سے اس خطرناک صحرا کو عبور کر کے گنج سلیمان تک پہنچ بھی گئے تو اسے اپنے ساتھ یہاں تک لا بھی سکیں گے یا نہیں، یہ ایک بہت ٹیڑھا سوال ہے۔ جوز ڈی سلواسٹا اور اس کے بعد اس کے ہم نام نے دونوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے تھے۔ اور دور کیوں جائیے، سر ہنری، آپ کے بھائی کا تازہ واقعہ ہے، پتہ نہیں اس پراسرار سرزمین میں اس کی کیا حالت ہوگی۔ اتنا کہہ کر میں نے دونوں کے چہرے کے جذبات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ ہنری پر تو میری اس لمبی چوڑی تقریر کا کچھ اثر ہوا ہی نہیں تھا، لیکن گڈ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ کچھ بھی ہو، ہمیں قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے یہ سوچنا کہ انجام برا ہوگا سراسر حماقت ہے۔ اس طرح سے تو ہم انجام کے خوف سے ہی قبل از وقت گھل گھل کر مر جائیں گے۔ آخر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ سفر کا انجام بڑا شاندار بھی ہو سکتا ہے؟ ہنری نے کہا، اور گڈ کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ پھر واپس آ گیا۔